ایک صاحب نے ایک بڑا علمی سوال کیا ہے کہ پچھلے درس میں نبوت و رسالت کے سلسلے میں میری ناقص عقل نے جو سمجھا وہ یہ تھا کہ نبی تو قتل ہوئے مگر رسول نہیں، اور یہ کہ کوئی صاحب شریعت رسول ایسا نہیں گزرا جس کی امت نے تکذیب کی ہو اور اس رسول نے اس امت پر عذاب الہی خود نہ دیکھا ہو۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 182 میں ہے کہ قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات وبالذی قلتم فلم قتلتموہم ان کنتم فلما، اس میں رسولوں کے قتل کی بات ہے۔ میں نے عرض کر دیا تھا ایک تو میری بات جو ہے یہاں غلط نقل کی گئی ہے، میں نے صاحب شریعت یا بغیر صاحب شریعت کی بات نہیں کی تھی۔ میں نے تو یہ کہا تھا کہ رسول اور نبی کا فرق جو ہے وہ اس اعتبار سے تو متفق علیہ ہے کہ رسول خاص ہے، نبی عام ہے، اس میں تو اتفاق ہے کہ ہر رسول تو لازماً نبی ہے، ہر نبی لازماً رسول نہیں۔ یہ تو تمام جو مفسرین ہیں، تمام علماء کے درمیان متفق علیہ۔ باقی کیا فرق ہے اس میں اختلاف ہے، کسی کا خیال ہے کہ جو نئی شریعت لے کر آئے وہ رسول اور جو سابق شریعت پر آئے وہ نبی۔ تو یہ بات اس لیے ٹھیک نہیں بیٹھتی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن مجید میں تعین کے ساتھ انہیں رسول کہا گیا ہے، حالانکہ وہ نئی شریعت نہیں لائے، شریعت وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تھی۔ ایک بات یہ کہی گئی ہے کہ جو بغیر کتاب کے ہو وہ نبی اور جو کتاب لائے وہ رسول، تو یہ بھی بات اس لیے صحیح نہیں کہ کتاب حضرت موسیٰ کو ملی لیکن حضرت ہارون کو بھی رسول قرار دیا گیا، اور حضرت اسماعیل کو بھی رسول کہا گیا قرآن مجید میں، جبکہ ان کے بارے میں کسی کتاب کا ہمیں ثبوت نہیں ملتا کہ ان کو کوئی کتاب دی گئی۔ تو یہ مختلف علمی مسائل ہیں۔ میں نے صرف یہ عرض کیا تھا کہ جب کسی نبی کو تعین کے ساتھ کسی قوم یا کسی آبادی یا کسی ملک کی طرف بھیج دیا جاتا ہے تو اب اس کی حیثیت جو ہے بائی اپوائنٹمنٹ وہ رسول ہے، اور اس رسول کے بارے میں یہ ہے کہ وہ قوم اگر ایمان نہیں لاتی تو پھر اس کو عذاب کے ذریعے سے ہلاک کر دیا گیا۔ یہی واقعہ حضرت نوح کا ہے، حضرت ہود کا، حضرت صالح کا، حضرت لوط کا، حضرت شعیب کا اور آل فرعون کا ہے کہ اسی قاعدہ کلیہ کے تحت قومیں ہلاک کی گئیں، اور اسی قاعدہ کلیہ کے تحت یہود ہلاک ہوں گے حضرت مسیح علیہ السلام ہی کے دست مبارک سے، اس لیے کہ ان کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے، وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل۔ بس یوں سمجھ لیے کہ ان کا ججمنٹ ریزروڈ ہے، اللہ تعالیٰ نے درمیان میں ان کو اٹھا لیا ہے، وہ آئیں گے اور بنی اسرائیل کو ان کے کیفر کردار تک پہنچانے کا کام بالآخر حضرت مسیح علیہ السلام ہی سر انجام دیں گے۔ باقی چونکہ نبی اور رسول کے الفاظ ایک دوسرے کی جگہ بھی آ جاتے ہیں، لہذا قرآن مجید میں بعض جگہ پر یہ الفاظ مترادفات کے معنی میں ایک دوسرے کی جگہ پر آ گئے ہیں۔ اسی کی مثال یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے جس کا آپ نے حوالہ دیا ہے۔ باقی قرآن مجید میں دو مقامات پر اللہ تعالیٰ نے یہ بالکل اپنا قانون بیان کیا ہوا ہے، کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، طے کیا ہوا ہے میں اور میرے رسول غالب آ کر رہیں گے۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ، ان کی مدد لا کرے وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، رسولوں کے باب میں ہماری یہ بات طے شدہ ہے۔ اور اسی کی مثال ملتی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے دعائی دی تھی انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میں تو مغلوب ہوا جا رہا ہوں، یہ مجھ پر غالب آئے جا رہے ہیں تو تو مدد فرما اور بدلہ لے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو ہلاک کر دیا۔ تو یہ قانون ہے، یہ کلیہ ہے، اور کوئی تاریخی اعتبار سے اس میں استثناء ثابت نہیں ہے۔ الفاظ میں بعض جگہ پر نبی کی جگہ رسول، رسول کی جگہ نبی، مومن کی جگہ مسلم، مسلم کی جگہ مومن، اسی طریقے سے جہاد اور قتال میں جہاد کی جگہ قتال، قتال کی جگہ جہاد، یہ جو قریب المفہوم الفاظ ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال ہو جاتے ہیں۔ اب دعا مانگ لیجیے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے اللہ اگر کوئی بات میری زبان سے غلط نکلی ہو، اے اللہ اسے لوگوں کے حافظے سے محو فرما دے۔ اے اللہ جو کچھ میں نے عرض کیا ہے اگر وہ صحیح ہے تو اسے لوگوں کے دلوں میں جاگزیں فرما اور انہیں اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔